بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں مزید بتاؤں گا کہ سعودی گورنمنٹ نے نئے طریقے کے وزٹ ویزے کا اعلان کیا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے جو سعودی عرب کے اندر آ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں وزٹ ویزا پر، ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا دیکھیں، میرے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے کہ سعودی عرب کے اندر سعودی سیکیورٹی طرف سے سعودی کے مختلف علاقوں میں چھاپے ماری کا کام شروع ہے، جہاں نشہ خوری کو روکنے کے لیے مہم چلا رہی ہے اور اس کے لیے پوری چھاپے ماری کر رہی ہے، تفتیشی کارروائی جاری ہے، جس کے اندر سعودی شہری، فلپینی، پاکستانی اور فلسطینی، سوڈانی، یمنی، ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جو مختلف جگہوں سے، پاکستان کی ایک لیڈیز ہے اور پھر فلپین کی ہیں، مختلف شہروں سے گرفتار کیا گیا ہے، جو نشہ آور گولیوں کا اور چرس کا، گانجے کا جو کاروبار کرتے ہیں، اور ان کے پاس سے بھاری مقدار میں نشہ آور منشیات بھی ملے ہیں اور اسلحہ وغیرہ بھی ملے ہیں۔ بہرحال ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہیں۔ القبض على 3 مقيمين من الجنسيتين الفلسطينية والسودانية بمنطقة الرياض لترويج 133,008 أقراص من مادة الإنفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے القصیم سے۔ القصیم کے اندر 500 سے زیادہ مزرعہ ایسے ہیں جہاں پر تربوز کی کھیتی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے وزارت داخلہ کی طرف سے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی ایسے لوگوں کو کام کی سہولت فراہم کرتا ہے یا پھر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرتا ہے یا انہیں چھپاتا ہے یا انہیں رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے یا پھر ان کی کسی بھی طریقے سے مدد کرتا ہے تو ان کو 1 لاکھ ریال کا جرمانہ اور 6 مہینے کی جیل کی سزا ہوگی، اور اس میں چاہے وہ سعودی شہری ہو یا پھر غیر ملکی کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے تمام غیر ملکی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسے بندوں کو اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ دیں یا پھر ان کو کام پر نہ لگائیں یا ان کو کسی بھی طریقے سے مدد نہ کریں جو اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، جیسے ان کے پاس اقامہ نہیں ہے یا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے یا اپنے کفیل یا کمپنی کے پاس سے بھاگا ہوا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو کسی بھی طریقے کی سہولت فراہم نہ کریں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے کویت سے۔ کویت کے اندر جتنے بھی ورکر کام کرتے ہیں کہ رہنے کے لیے ایک نئے طریقے کے گائیڈ لائنز کا جاری کیا گیا ہے کہ آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہوگا، اگر نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کویت میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے نئے ندرش جاری کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے انوسار کویت میں کام کرنے والے کامگاروں کو ورکروں کے رہنے کے لیے نردیش لاگو کیے گئے ہیں۔ ایکٹنگ ڈائریکٹر جنرل آف کویت منسٹری انجینئر سعود الدبوس نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ کمیٹی میٹنگ کے دوران ریسیڈنسی کے کئی مدوں پر وچار کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے انوسار لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پرائیویٹ اور ماڈل ہاؤسنگ میں بیچلر کے رہنے پر پابندی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ودیشی نویشک پرائیویٹ پراپرٹی میں بیچلر کو رہنے کی انومتی دیتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ پراپرٹی اونر کے لیے نردیش لاگو کیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بلڈنگ سے سمبندھت کسی طرح کے نیموں کا النگھن نہیں کرنا ہے، وہیں پرائیویٹ اور ماڈل ہاؤسنگ کو کسی بیچلر کو نہیں دینا ہے۔ نگر پالیکا کے دوارا جانچ کی جا رہی ہے، اگر کوئی اس نیم کا آروپی پایا جائے گا تو اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے انڈیا سے۔ سعودی سے انڈیا جا رہی انڈیگو فلائٹ میں ہوا کے اندر ہی دھواں نکلنے لگا، لوگوں میں ہڑکم مچ گیا، لوگ ڈر سے گھبرانے لگے، لیکن جب جانچ ہوئی پتا چلا کہ اس کے اندر ایک مسافر جو واش روم میں جا کر کے سگریٹ جلایا اور سگریٹ پینے لگا، جب دھواں اس کا چاروں طرف پھیلا تو لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، اور یہ فلائٹ دمام سے دلی جا رہی تھی۔ بہرحال دلی کے اندر دلی ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کو پہلے انفارم کر دیا گیا تھا، اس مسافر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ شخص سگریٹ کو اپنے پرس میں چھپا کر کے لایا تھا، جبکہ اتنی سختی ہوتی ہے، اتنی چیکنگ ہوتی ہے، پھر بھی لوگ کیسے اس طرح کی حرکت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
इसके बाद अगली अपडेट है इंडिया से। इंडिया के अंदर जिला बहराइच के कैसरगंज थाना इलाके में सुहाग रात में ही दूल्हा दुल्हन की मौत हो। ये वाकया बहुत दर्दनाक है कि आखिर एक दिन पहले खुशियां मनाई गई, लोग खुश थे, धूमधाम से शादी हुई, सुहाग रात के लिए बेड सजाया गया, सेज सजाया गया और उसी सुहाग रात के सेज पर दूल्हा और दुल्हन की मौत हो जाती है। आखिर वजह क्या होती है? तो इसके बारे में खुलासा हुआ है, जब सुबह हुई तो दूल्हा दुल्हन का रूम नहीं खुला, काफी देर हुआ, लोगों ने खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला, बिलाखिर दरवाजे को तोड़ दिया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि दूल्हा और दुल्हन औंधे मुंह पड़े हुए हैं और उससे जब देखा गया, चेक किया तो दोनों की मौत हो चुकी। लोग रोने लगे, रोना धोना शुरू हो गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, उसको ले गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, बताया गया कि उसका हार्ट अटैक हुआ है। जबकि पुलिस का यह भी कहना है जिस रूम के अंदर ये लोग थे उस रूम को 2 दिन पहले ही पेंट किया गया था और उस रूम के अंदर कोई भी वेंटिलेशन नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। एक छोटी सी खिड़की थी भी तो उसको भी बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से बंद होने की वजह से, और उस रूम के अंदर कोई ऑक्सीजन हवा नहीं थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यानी कहा यह गया है कि रूम पूरी तरीके से बंद होने और उस रूम के अंदर पेंट की महक की वजह से इन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। इसके बाद अगली अपडेट है कुवैत से। कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 680 लोगों को 3 दिन के अंदर डिपोर्ट किया है जो इकामा कानून या मेहना कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था और फिर उनको उसके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया गया है। अब कुवैत के अंदर कभी भी नहीं आ सकते हैं। इसके बाद अगली अपडेट है, फाइनली मैं आपको उस अपडेट के बारे में बता देता हूं जो मैंने शुरू में बताया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ने ऐलान किया है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से नए तरीके के विजिट वीजे का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये वीजा उन लोगों के लिए, ये विजिट वीजा उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब आकर के बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है जो सऊदी अरब आकर के बिजनेस करना चाहते हैं। और ये वीजा अप्लाई करने के लिए आपको इंजाज इट पर जाकर के अप्लाई करना होगा, जिसके लिए कहा गया है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर 6 महीने का कम से कम डेट होना चाहिए और उस पासपोर्ट के अंदर लगातार 2 सफा खाली होना चाहिए और फिर आप इस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस वीजे का अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आप सऊदी अरब आकर के बिजनेस के लिए आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और यहाँ आकर के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।